اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد کل حضرت مئات مرت۔ آج کا میرا موضوع ہے کیا میلاد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منایا تھا۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس کو بڑی آخر تک آپ سنیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی سید الانبیاء المرسلین۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی حقیقت پر گفتگو کریں گے جو ہر عاشق رسول کے دل کو خوشی سے بھر دیتی ہے۔ یہ جاننا کہ خود میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کا دن منایا، وہ کیسے احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بتانا ضروری ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ محض خوشی نہیں بلکہ ایمان کی مٹھاس ہے۔ آج ہم ایسی حدیث مبارکہ سنیں گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میلاد منانے کی بنیاد خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ یہ دیکھیں صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم ہے جلد 2 میں صفحہ نمبر 91 اور 92۔ یہ صفحہ نمبر 91 92، یہ 92 کے پیج میں صفحے میں دکھا رہا ہوں۔ اس میں حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ دوسری حدیث یہ ابو داؤد اور اس کا جلد 2 میں صفحہ نمبر 301 ہے اور حدیث نمبر ہے یہ صفحہ نمبر 301 اور حدیث نمبر ہے 654۔ اور یہ بھی حضرت ابی قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس میں اور اس قدر اضافہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیر کے دن میری ولادت ہوئی اور مجھ پر اسی روز قرآن کریم نازل ہوا، یعنی روزہ رکھنا پسندیدہ ہے۔ یہ اس کے اندر یہ 2 حدیثیں میں نے اور بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ مستند کتابوں کے اندر یہ میں نے حدیث دونوں دکھائی ہیں۔ غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیدا ہونے کا دن کو عبادت کے ذریعے بنایا، یاد کیا ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ وہ دن ہے جب کائنات کے سب سے بڑے انعام دنیا میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ظلمتیں مٹ گئیں، دلوں میں نور بھر گیا، انسانیت کو ہدایت کا راستہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ولادت میں شکرانے کا روزہ رکھا، یعنی اس کا مطلب کہ سال کے 48 روزے رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا دن منانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ میلاد صرف جلسہ یا چراغاں کا نام نہیں بلکہ دل میں محبت، زبان پر درود اور عمل میں سنت رسول کو زندہ رکھتا ہے۔ آئیے آپ کو مزید احادیث سناتا ہوں جس کو سن کر آپ کو ایمان تازہ ہو جائے گا، جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں کیا فرمایا اور اپنے متعلق نعت فرمائی۔ یہی تو میلاد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منائی۔ اب یہ دیکھیں جامع ترمذی جلد 2 میں صفحہ نمبر 666 ہے، حدیث نمبر 1541، یہ 1541۔ اور اس میں جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس میں فرماتے ہیں میں حاضر ہوا گویا کہ انہوں نے کوئی بات سنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا میں کون ہوں؟ اپنے متعلق پوچھ رہے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین رکھا، پھر ان کے 2 گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کا خاندان بنایا تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں رکھا اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اب آپ کو دوسری حدیث دکھاتا ہوں۔ یہ المستدرک ہے جلد 100 میں صفحہ نمبر 765 766، حدیث نمبر ہے 4189۔
اور حضرت جابر بن عبداللہ سے اس کے 4189 حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا میں کون ہوں؟ میں نے کہا آپ ہم نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کون ہوں؟ ہم نے کہا آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی انہوں نے اپنے متعلق فرمایا۔ ان دو احادیث میں جو خاص بات یہ ہے کہ اپنے متعلق بتانے میں کے لیے ممبر پہ کھڑے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کھڑے ہو کر کرنا بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب یہ تیسری حدیث ہے بخاری شریف کی جلد 2 میں صفحہ نمبر 347 348 ہے، حدیث نمبر 766 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے برابر آدمی کے 72 قرنوں میں ہوتا ہے، یعنی شریف و پاکیزہ نسلوں میں، یہاں تک کہ وہ قرن ہے جس میں پیدا ہوا۔ یہ دیکھیے اپنے متعلق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ ایک اور آخری حدیث ہے، یہ دیکھیے المستدرک، ویسے تو بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن میں نے ان حدیثوں کو چنا ہے، اور یہ جو حدیث ہے المستدرک کی جلد 5 میں صفحہ نمبر 663 ہے، اور 663 اور حدیث نمبر 996۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو ان میں سے عرب کو چنا، پھر عرب میں سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، پھر بنی ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا چنانچہ میں ہر بہترین میں سے بہتر ہوں۔ یہ 4 کتابوں سے میں نے احادیث بیان کی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین قبیلے میں، بہترین خاندان میں سب سے اچھی شخصیت بنایا ہے، تمام اولاد کا سردار بنایا، بہترین قرن میں پیدا کیا، بہترین میں سے بہترین کیا۔ کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہی تو میلاد ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا۔ ان احادیث کی سننے کے بعد بھی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مناؤ گے پھر اپنا ہی نقصان کرو گے، کیونکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد منانا جو ہے سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت تابعین بھی ہے، تبع تابعین بھی ہے، لیکن ہمیں جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی سنت ہے، نہ ہمارے کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا، نہ صحابہ نے منایا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے صرف ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بیان کی ہیں جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 48 روزے سال کے کم از کم رکھ کے اپنا ولادت کا دن مناتے تھے۔ ہم لوگ اگر خوشی مناتے ہیں تو یہ سنت رسول کی ہے، اگر شکرانے کے طور پہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں شکرانے کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حبیب خدا عطا کیا، اپنا پیارا حبیب عطا کیا، ہم اس کے شکرانے کے لیے ہم خوشیاں کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، یا ہم میلاد کرتے ہیں، تو کیا یہ غلط ہے؟ کوئی غلط نہیں، اس کو منانا چاہیے، اور یہ منانے سے آپ پر ثواب ملے گا، آپ پہ اللہ کی رحمت ناصل ہوگی۔ آپ کبھی درود و سلام پڑھ کے تو دیکھیے، سلام بھیج کے تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے آپ کے اس کام میں۔ سبحان اللہ، جب خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم ولادت کو عبادت کے ساتھ منایا تو ہم امت کے لیے اور یہ بڑی سعادت ہے۔ آئیے ہم سب بھی ان دن کو شکر، محبت اور درود و سلام کے ساتھ گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ میں دنیا آخرت میں کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو۔ اللہ ہمیں ان کے راستے بچا جن کا تیرا نام ہوا، ان کے راستے بچا جن کا تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ضرورت میں آتا الفاظ مرتب۔ جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے جب وقت
نبی